پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، پاکستان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، ہماری صحافتی تنظیمیں، ہمارے وکلاء، جو کہ جب یہ جعلی قسم کی ایف آئی آرز ہمیں پرسیکیوٹ کرنے کے لیے میرے اوپر، صابر شاکر پہ، عمران ریاض پہ، سمیع ابراہیم پہ، اور آج ڈاکٹر محیط پیرزادہ بھی عدالت پہنچے، یہ پرسیکیوشن کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس پہ نہ صرف سب نے دعائیں بھی کیں جو دعا کر سکتے تھے، جو لوگ ہمارے ساتھ پریکٹیکلی کھڑے بھی ہوئے، اور سب سے بڑھ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جو ہمیشہ فریڈم آف پریس، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے جو پاکستانیوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمیشہ فیصلہ کرتے ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اسے ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کو ڈیفینڈ کرتی ہے، اور آج انہوں نے ایک بڑا فیصلہ دیا، بڑا آرڈر دیا اس حوالے سے، جس میں کہ جو ایک سلسلہ ہے فالس ایف آئی آرز کا، بوگس ایف آئی آرز کا، پرسیکیوشن کا، جب یہ کیس آگے چلے گا، اور سیکرٹری انٹیریئر کو آج ہدایات انہوں نے دی، ہماری پٹیشن میں بیرسٹر شعیب رزاق کی پٹیشن تھی، فیصل چودھری صاحب تھے، فیصل فرید سینئر کاؤنسل، علی بخاری صاحب تھے وہاں پہ، راجہ عامر عباس موجود تھے، اور سمیع ابراہیم صاحب کے وکیل بھی تھے، تو ان ساری پٹیشنز کو بھی انہوں نے کلب کر دیا ہے۔ اور کیونکہ جب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ آج صبح تھے ناظرین، تو پتہ لگتا تھا کہ آج اس شہر میں ایک ایف آئی آر ہوگی، ایک ایف آئی آر کہیں سے آ رہی ہے، تو انہوں نے سیکرٹری، کیونکہ بطور پٹیشنرز ہمیں پتہ نہیں تھا کتنی ہے، تو اب سیکرٹری انٹیریئر کو انہوں نے ڈائریکٹ کیا کہ تمام ایف آئی آرز وہ پریزنٹ کریں۔ کیونکہ میں خود اس کیس میں ناظرین پٹیشنر ہوں، تو میں زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آج میں اس پروگرام کرنے کے قابل اس لیے ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں، سپیچ کے، ایکسپریشن کے اور پریس کے، اور آپ کا جو بطور پاکستانی شہری حق ہے کہ ہم آپ تک انفارمیشن پہنچائیں، اس انفارمیشن کو آپ اینالائز کریں، اپنے فیصلے کریں، آپ ایک باقاعدہ طور پہ انفارم قسم کے شہری ہوں۔ ہماری یوتھ، ویل انفارم یوتھ جو ہے وہ اسی میڈیا کی آگہی کی وجہ سے ہے، اور ویل انفارم جو ہماری یوتھ ہے وہ شاید جس طرح سے اس وقت کھڑی ہے، جس کو عمران خان کہتے ہیں کہ وہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ایک جو شعور اس میں آیا ہے، اس میں میڈیا کی بھی ایک کنٹریبیوشن ہے، اور عدلیہ، پاکستان کی عدلیہ ہمیشہ آزادی صحافت کا، فریڈم آف سپیچ اور ایکسپریشن کا دفاع کرتی آئی ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ کیس ختم ہوگا تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ سارا سلسلہ شروع کیسے ہوا، ایک ہی وقت میں کون تھا، اور کچھ تو اتنی جلدی میں ایف آئی آرز ہوئیں، یہ ساری چیزیں شروع کہاں سے ہوئی تھی، وہ ایویڈنسز میں آن ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں، جس شخص کی طرف سے شروع ہوئے تھے وہ ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، اور جو دھمکیاں آئی تھیں میں نے آج آنریبل چیف جسٹس کے سامنے بھی رکھی۔ میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیزیں کیس ختم ہو تو آپ کے سامنے اس کے اور حقائق بھی لائیں گے، زندگی رہی تو آپ سے شیئر بھی کریں گے۔ آج ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد عمر صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف نے ناظرین فیصلہ کیا ہے کہ 25 تاریخ کو، یعنی کہ اب سے تقریباً ایک دو دن بعد اسلام آباد آئیں گے 3 بجے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے سری نگر ہائی وے پہ وہ پاکستانیوں سے ملاقات کریں گے۔ ابھی تک جتنے جلسے کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، اور جس طرح سے لوگ خود نکلے تھے، جب یہ سمجھا گیا اور یہ باقاعدہ میسج دیا گیا کہ عمران خان تو اکیلا ہو گیا، ہر کوئی ایک صف میں آ کے کھڑا ہو گیا، اور یہ کہا گیا کہ شاید عمران خان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، تو پاکستانی قوم نے کہا کہ عمران خان ہم تمہارے ساتھ کھڑے، اور بغیر کسی کال کے پاکستانی قوم نکلی تھی، کیونکہ انہیں یہ شاید سمجھ آ گیا تھا عمران خان نے جو بات کی تھی کہ آپ کی حقیقی آزادی چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے، اور تمام لوگ جو ایک سائڈ پہ تھے وہ خود حیران ہو گئے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اب جتنے جلسے ہوئے ابھی تک، جتنی تعداد میں لوگ نکلے، آپ میں سے بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو تاریخ کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، جو یہ اینالائز کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں کہ کیا عرب سپرنگ میں اتنے لوگ نکلے تھے جتنے پاکستان میں اب تک نکل چکے ہیں، یہ اس سے بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے باآواز بلند ہو کے اپنا اظہار کیا ہے کہ وہ ایک آزاد قوم ہے، وہ ایک خوددار قوم ہے، وہ غلامی 75 سال بعد دوبارہ قبول نہیں کریں گے۔ اور ایک ہیش ٹیگ چلایا گیا باقاعدہ طور پہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، جو دنیا میں سب سے بڑا ہیش ٹیگ بنا، ٹرینڈ بنا، جس میں مختلف لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا اور اپنے باقاعدہ سینٹیمنٹس کا اظہار کیا۔ اس سے بھی بڑھ کے وہ تمام پاکستانی جو سڑکوں پہ نکلے، اپنی فیملیز کے ساتھ نکلے،
چھوٹے چھوٹے بچے ان جلسوں میں گئے، جلوسوں میں گئے، ان سب نے، آنے والی نسلوں نے بھی عہد کیا کہ غلامی قبول نہیں ہے، ایک خوددار قوم ہے اور یہ خوددار قوم اپنی آزادی اس کا دفاع کرنا جانتی ہے۔ تو جو رجیم چینج کا سابق وزیر اعظم کہہ رہے تھے، 2 نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس ہوئے، اس میں دونوں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاسوں میں کہا گیا یہاں مداخلت ہوئی، اور آج CNN میں انٹرویو میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے امریکی آڈینس کو بھی بتایا کہ پاکستان کے خلاف یہ سازش کیسے ہوئی، امریکہ سے ہوئی، اور CNN کے اوپر بیٹھ کے امریکیوں کو اس حوالے سے آگاہ کیا۔ اس حوالے سے صدر مملکت آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ایک خط لکھ چکے ہیں کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اسد عمر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، 25 تاریخ کو آپ اسلام آباد آ رہے ہیں اور آپ کو ویلکم کرنے کے لیے جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، حکومت نے جو پلان بنایا ہے کچھ اس میں اچھی اطلاعات نہیں ہے، ٹیئر گیس شیل کافی تعداد میں آ گئے ہیں، ایڈیشنل ٹروپس کافی تعداد میں منگوائے جا رہے ہیں، نفری منگوائی جا رہی ہے، تو اس سب سے نمٹنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ کیونکہ آپ کے جلسے تو ماضی میں پیسفل ہوتے رہے، فیملیز آتی رہی ہیں، شیرخوار بچے اس میں آتے رہے، مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ وہ سب آتے رہے، تو یہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ انشاءاللہ ارشد ابھی بھی ایسا ہی ہوگا، آپ کو وہاں پر پاکستان نظر آئے گا اور پاکستان کے سب طبقہ فکر کے لوگ وہاں پہ نظر آئیں گے، ہر عمر کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، مرد ہوں گے، عورتیں ہوں گی، نوجوان ہوں گے، بزرگ ہوں گے۔ یہ تحریک جو ہے یہ سیاست سے بڑی ہو گئی ہے، یہ تحریک کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیڈر بالکل عمران خان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، فرنٹ سے کپتان جیسے ہمیشہ لیڈ کرتا ہے، لیکن یہ پورے پاکستان کی اب تحریک بن گئی ہے۔ یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ کھلم کھلا ان کی خلاف ورزی ہے، یہ کھلم کھلا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے متعدد لا تعداد ورڈکٹس موجود ہیں۔ آج بھی بہالپور بینچ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ حکومت کوئی غیر قانونی کام کر کے روک نہیں سکتی، یہ پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے۔ ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ جمع ہو سکتے ہیں، اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کل صبح اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی غلط کام کرنے کی کوشش کی تو فوری طور پہ کورٹ واپس آیا جائے گا، کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کیسز بھی کروائے جائیں گے۔ یہ بوکھلاہٹ ہے، یہ خوف ہے، یہ وہ حکومت ہے جس کو پتہ ہے کہ وہ غیر فطری عمل سے وجود میں آئے، ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ حکومت میں اگلے 24 گھنٹے ہیں، 48 گھنٹے ہیں یا 72 گھنٹے ہیں۔ خوف کی فضا کے اندر انسان غلط فیصلے کرتا ہے، بیوقوفی کے فیصلے کرتا ہے، اور اس کی اگر آپ مثال دیکھنا چاہیں تو میرے خیال میں اس سے بہتر مثال کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ صحافیوں کے خلاف پرچے کٹواتے چلے جا رہے ہیں، درجنوں کی تعداد میں آرکسٹریٹ کر کے جعلی FIRs بنائی جا رہی ہیں۔ یہ کوئی 1980 نہیں ہے، یہ 2022 ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ سب پلے بک تو 1980 کی ہے نا، اسی لیے تو ناکام ہو رہی ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ 1980 کی پلے بک جب 2022 میں آپ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بری طریقے سے ناکامی ہوگی، اسی لیے تو یہ تحریک اور بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ارشد شریف کے کل اگر 10 فین تھے، انہوں نے 100 فین کریٹ کر دیے ہیں۔ اگر عمران ریاض خان سے ایک طبقہ محبت کرتا تھا، وہ اس سے زیادہ وسعت دے دیے یہ سارے کام کر کے۔ تو یہ جیسے میں نے کہا، اسد عمر صاحب میں آپ کو معاف کیجیے گا، انٹرپٹ کر رہا ہوں، جو آپ نے بات کی مجھے واقعی اتنا اندازہ نہیں تھا کہ پاکستانی قوم ہم سے اتنا پیار کرتی ہے۔ میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا اور جس طرح وکلا نے ہمارا ساتھ، ہماری بارز نے، ہمارے صحافی، مجھے واقعی اتنا یقین نہیں تھا۔ جدھر میں گیا ہوں لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے، مجھے اس کا یقین نہیں تھا۔ اس سے ہماری ذمہ داری مزید بڑھتی ہے۔ جی اسد عمر صاحب۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، اور ارشد آپ سے بھی آ کے کہتے ہوں گے لوگ، میں جہاں پر بھی جاتا ہوں اب کیا کہتے ہیں، لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ یہ ہمارے لیے کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سیاست نہیں ہو رہی، یہ ایک جو تحریک ہے یہ پاکستان کی آزادی کی تحریک ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہے۔ مطالبہ دیکھ لینا، مطالبہ کتنا سادہ سا ہے۔ کیا یہ مطالبہ ہے عمران خان کو وزیر اعظم بنا دو؟ کیا یہ مطالبہ ہے کہ طریق انصاف کو حکومت دے دو؟ مطالبہ یہ ہے کہ بیرونی مداخلت ہوئی، سازش ہوئی، ضمیر بیچے گئے، بند کمروں کی سازش جو ہے وہ پاکستان کے عوام کا مستقبل کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ فیصلہ عوام کے پاس لے جاؤ، الیکشن میں آؤ، جس مرضی کو الیکشن میں ووٹ دے عوام، ہمیں قبول ہے، وہ کرے فیصلے پاکستان کے لیے۔
تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اسد عمر صاحب، بہت یہ ہی جو عوام کا جذباتی اس ماحول وقت ہے ملک کے جوش اندر۔ ہے، جذبہ ہے، جو ہمارے لیے عوام کی محبت ہے، جس سے میری آنکھیں بھی آپ دیدہ ہوگی، یہ FIR ہم ماضی میں بھی بھگتتے رہے، پہلے بھی بھگتتے رہے۔ ہم انصاف اور رول آف لا پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا۔ میں آج بھی پاکستان میں بیٹھا ہوں، اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، پاکستان میرا گھر ہے، اور ہمیں اپنے گھر کی حفاظت کرنا آتی ہے، ہمیں اپنے حقوق کا دفاع کرنا آتا ہے، ہمیں پاکستانی قوم کے حقوق کا دفاع کرنا آتا ہے۔ اور یہ جو تحریک ہے اسد عمر صاحب، میں جن جلسوں میں گیا ہوں، جو میں نے لوگوں کے جذبات دیکھے ہیں اس حوالے سے، اور جو خاص طور پہ غصہ ہے لوگوں میں، حکومت اگر فورس استعمال کرتی ہے تو کیا یہ پورے پاکستان میں پھیل سکتا ہے؟ اس چیز کا ادراک ہے انہیں، اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں جو غصہ ہے لوگوں میں، اس کا اندازہ ہے اس وقت حکومت وقت کو؟ دیکھیں، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس وقت وہ اتنے کٹ چکے ہیں عوام سے۔ آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ کے MNA جو ہیں یا سابقہ MNA جو ہیں، وہ ٹی وی پر بول چکے ہیں کہ جی ہمیں تو گھر سے نکلنے کے لیے گارڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم تو عوام کے اندر جاتے ہیں تو جس طریقے سے محبت آج عوام سے مل رہی ہے، کبھی پہلے ایسی نہیں ملی۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کو واقعی میں ادراک نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے باہر ملک کے اندر، اور اس وقت ملک کے اندر ماحول کیا ہے۔ اس دن میں کشمیر ہائی وے کے پاس کھڑا ہوا تھا، وہاں پہ دیکھ رہے تھے جہاں پہ ہم نے اس وقت اپلیکیشن دی ہے یہ 25 مئی کے لیے، لوگ سڑکوں پہ بریک مار کے مین ہائی وے کے اوپر واپس آ رہے ہیں، اور کس ایج گروپ پہ؟ جو سب سے کم سے نہ بچہ بچی وہ 6 سال 7 سال 8 سال کے تھے، اور سب سے زیادہ بزرگ خاتون جو تھی وہ 70-75 سال کی خاتون تھی۔ اور مائیں آپ کو دعائیں دے رہی ہیں، میں نے وہ ویڈیوز ویڈیوز دیکھی ہیں جس پہ آپ جھک کے باقاعدہ طور پہ ان سے بات کر رہے ہیں، اور اس قوم کی مائیں آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ اور یہی دیکھیں، اب جیسے آپ نے وہ ویڈیو دیکھا، اور یہ صرف ایک چیز نہیں ہو رہی، جب سارا وقت آپ کو لوگ یہ کہہ رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں کر رہے ہیں، دیکھیں وہ تو خدشہ ہے۔ کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں ہم؟ ان کو کیا منہ دکھائیں گے اس قوم کو؟ وہ ساری قوم کی امید اور توقع اس وقت یہ ہے کہ اس وقت آپ کو ایک ملک کی تاریخ بدلنے کا وقت آ گیا ہے، ایک حقیقی طور پر آزاد قوم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ہمیں تو ادراک ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو عوام کے اندر ہوتے ہیں آج کل، ہم تو سارا وقت عوام میں پھر ہوتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا عمران خان بغیر کسی سیکورٹی کے وہ بازار کے اندر وہ پہنچ گئے تھے، میرے خیال میں فوارہ چوک کہتے ہیں اس علاقے، آپ کے خیال میں جن کو آپ مبینہ طور پہ اسد عمر صاحب کہتے ہیں سازشی، وہ جا سکتے ہیں عوام میں؟ سر میں تو ٹی وی پہ آ کے خود قبول کر رہے ہیں کہ ہم جانے کے قابل کہیں نہیں رہے۔ دیکھیں، لیکن یہ ان سے بھی بڑی بات ہے، میں پھر وہی کہوں گا جو میں پچھلے 3 4 5 دن سے کہہ رہا ہوں، جو فیصلہ ساز ہیں، یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ 25 تاریخ اگر آ گئی تو اس کے بعد صرف پچھتانے کا وقت بچے گا، ابھی فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ اور اگر غلط فیصلے کیے، یہ دھمکی نہیں ہے، یہ ایک عیاں حقیقت ہے کہ پھر نہ قوم معاف کرے گی نہ تاریخ معاف کرے گی۔ بالکل ٹھیک۔ 25 تاریخ کا انتخاب آپ کی پارٹی نے کیوں کیا؟ کیا فیکٹرز ہیں اس میں؟ کوئی شیئر کر سکتے ہیں؟ 27 کیوں نہیں آپ نے چوز کی؟ 29 کیوں نہیں چوز کی؟ 28 یوم تکبیر بھی آپ چوز کر سکتے تھے۔ دیکھیں، ہاں وہ 28 سے یاد آ گیا، وہ یوم تکبیر بناتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا، پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا، وہ پیٹرول کی قیمت کا تعین نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں اور اس کے اندر کم سے کم 4-5 وردی پہنے ہوئے افسر ہوں، تو اس کے بعد ہم پیٹرول کی قیمت کا فیصلہ کریں گے۔ تو اس کی سائنس کیا ہے؟ کیوں بلانا چاہ رہے تھے ان کو؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی زمین میں جڑیں کوئی نہیں ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ جو وہ فیصلے کرنے کی اس وقت ضرورت ہے، یہ جو سیاسی عدم اعتماد پیدا کیا گیا، اس سے جو معیشت کے بخیے ادھیڑے گئے ہیں، اس کی وجہ سے اب اتنے سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو پتا ہے ان کا سیاسی جو کاروبار ہے وہ تو دفن ہونے جا رہا ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا ملبہ گرے جا کے فوج کے اوپر۔ ساری کوشش ان کی یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ ملبہ فوج کے اوپر ڈال دیا جائے۔ اسد عمر صاحب، آپ کی حکومت پہ ہمیشہ یہ کہا گیا کہ جی آپ کی تو معاشی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، احتساب کو چھوڑیں، معیشت پہ فوکس کریں۔ جو نمبر خود پاکستان مسلم لیگ نواز اور PDM کی حکومت کے ہوتے ہوئے ریلیز کیے گئے، وہ کیا کہانی بتاتے ہیں؟ تو پھر یہ پرسیپشن کیسے کریٹڈ تھی اور آپ کو احتساب کیوں نہ کرنے دیا گیا؟
سر دیکھیں کیسی کیمپین، کس طریقے سے کیمپین چلائی گئی، آرگنائز کر کے میڈیا کے اوپر ہمارے اپنے لوگوں کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا کہ پتہ نہیں کیا ہم نے معیشت کی تباہی کر دی. میں بہت تفصیل میں جائے بغیر صرف 3 چیزیں اگر بول دوں، 5.74% معیشت کی گروتھ پچھلے سال، 6% اس سال. پچھلے 15 سال میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ 5% سے زیادہ 2 سال متواتر 5% سے زیادہ گروتھ ہوئی ہو. صرف اس سال کے اندر ہماری ایکسپورٹ کی گروتھ جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے 10 سال کی گروتھ سے صرف 1 سال کی ایکسپورٹ کی گروتھ زیادہ ہے. یہ آپ کا جرم ہے اسد عمر صاحب، یہ آپ کا جرم ہے کہ آپ نے معیشت کو صحیح کیا، اور مفتاح اسماعیل بھی اس کو قبول کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ گروتھ کیا. یہ سناتے ہیں آپ کو. شوکت ترین صاحب جو یہ فرماتے ہیں کوئی فنڈنگ چھوڑ کے گئے تھے سبسڈی کی، تو مجھے ہنسی آتی ہے. مجھے بتاؤ کدھر پیسہ چھوڑ کے گئے تھے. یہ نہ کہیں آپ کہ آپ کوئی پیسہ چھوڑ کے گئے تھے، کوئی پیسہ نہیں چھوڑ کے گئے تھے آپ. یہ 6% جو گروتھ دکھائی ہے 5.97%، وہ پہلے 6.01 تھی، اس کی ایڈیشن غلط ہو گئی. میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں کیونکہ حکومت کے لوگوں نے کرا ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا. وہ جو 6% دی ہے اس کی وجہ سے اب IMF کہہ رہا ہے کہ آپ کی معیشت بہت تیز چل رہی ہے، آپ کو اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہو رہا ہے، اس لیے معیشت سلو کرو. یہ شوکت بھائی کے شوق پورا کرنے میں ہم کو شرح سود بھی شاید بڑھانی پڑے. جی اسد عمر صاحب، آپ نے سنا معیشت بہت تیز چل رہی ہے اور اب IMF کہہ رہے ہیں اس کو سلو کرو. معیشت اتنی تیز چل رہی ہے، اب مفتاح اسماعیل اس سے IMF بھی پریشان ہو گیا. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جا رہے ہیں معیشت کو سلو کرنے کے لیے. آپ نے سنا یہ؟ اس لیے کہتے ہیں جھوٹ کے کوئی پیر نہیں ہوتے. یہ تو کہہ رہے تھے کہ معیشت تو تباہ و برباد تھی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ اچھی ہو گئی تھی. بھائی آپ تو 3 سال کہانی بیچتے رہے، چورن بیچتے رہے پاکستان کو کہ معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ اچھی ہو گئی تھی. دیکھیں، اور ایک اور چیز اگر آپ نے نوٹ کی، آپ نے کبھی مفتاح اسماعیل کی آواز میں اتنا غصہ سنا ہے؟ یہ تو حکومت میں ہیں، وزیر خارجہ ہیں اس وقت، تو ان کو بہت ہی ان میں کانفیڈنس ہونا چاہیے، بڑے سکون سے بات کر رہے ہو، مسکرا رہے ہو. یہ جو جھنجھلاہٹ آپ کو مفتاح اسماعیل کی آواز کے اندر سنائی دے رہی تھی، یہ پوری حکومت کی آواز ہے اس وقت. جس سے بھی بات کریں گے وہ آپ کو پریشان نظر آئیں گے، وہ آپ کو گھبرائے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جہاں پہ لا کے ہمیں بٹھا دیا گیا ہے، ادھر سے اب نکلیں کیسے. اسد عمر صاحب، معیشت کی گروتھ کی سپیڈ اگر تیز ہو جائے، معیشت تیزی سے بڑھ رہی ہو، وہ بھی کیا غلط چیز ہوتی ہے؟ اس سے بھی قوموں کو مسئلے ہوتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں جی 7% گروتھ ریٹ ہونا چاہیے اور سسٹین کر لیں، یا 8%، 9%، تو آپ ڈیولپنگ ورلڈ میں بھی آ سکتے ہیں. یہ اب دوبارہ ریورس گیئر لگائیں گے؟ کیوں لگائیں گے ریورس گیئر؟ دیکھیں، اب یہ پتہ نہیں یہ وہاں پر بیٹھ کے کس کی کہانی سن رہے ہیں. جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی یہ بات کر رہے ہیں وہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے، بس بنیادی طور پہ یہ ہوا ہے دنیا کے اندر جو کموڈیٹیز ہیں، خاص طور پہ تیل ہے، اس کے علاوہ زرعی اجناس ہیں، ان کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو اسی والیوم کے اندر، اسی تعداد کے اندر آپ جو چیزیں منگوا رہے ہیں وہ زیادہ مہنگی پڑ رہی ہیں، اور اس کے وجہ سے ایک خسارہ ایک اندر آ رہا ہے. اس کے لیے آپ ایک ٹیمپرری چیز کے لیے آپ بریکیں لگا کے معیشت کو سلو ڈاؤن نہیں کرتے ہیں. اس کے اور طریقے ہیں گزرنے کے. میں پھر وہی پوچھوں گا، بھائی یہ 2 مہینے پہلے کیوں نہیں نظر آ رہا تھا؟ آپ سورسز آف انکم بڑھاتے ہیں، ایک نارمل فارمولا ہے. آپ بچت کرنے کی اسکیموں پہ آئیں گے تو آپ سے اپنے گزارے نہیں ہوں گے، آپ نئے ایونیوز آف انویسٹمنٹ ڈھونڈتے ہیں، ریونیو بڑھانے کی کرتے ہیں. میں اس چیز کی بھی طرف آتا ہوں. آج ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ وہ معاہدہ طے کر کے آؤں گا، میں معاہدہ طے کر کے آؤں گا. IMF جا رہا ہوں، کیا کہا انہوں نے؟ آئیے سنتے ہیں. یہ 2 دن کے اندر IMF سے معاہدہ طے کر کے آؤں گا، بغیر طے کرے انشاءاللہ تعالی نہیں آؤں گا. کہ جو شوکت صاحب یہ باتیں مان کے گئے تھے وہ مفتاح اسماعیل نہیں مانے گا. کہہ رہے ہیں بہتر معاہدہ لے کے آ رہا ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 150 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھنی ہے، اور یہ شاید پچھلے معاہدے میں آپ لوگوں نے کیا تھا، ایسا ہی تھا. شوکت ترین صاحب اس کا ظاہر ہے بہتر جواب دے سکتے ہیں، لیکن شوکت ترین صاحب کے ہوتے ہوئے وزیر خزانہ ہمارا جو فیصلہ تھا وہ کوئی ڈھکا چھپا فیصلہ تو نہیں ہے. ابھی یہ اتنی ناراض ہو کے کہہ رہے تھے کہ یہ تیل کی قیمت کم رکھ کے چلے گئے تھے، اور جو شوکت ترین نے کہا ہے پیسہ ہم بچا رہے تھے اس کو فائنینس کرنے کے لیے، وہ ان کو پیسہ نہیں مل رہا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شوکت ترین مان گئے تھے کہ تیل کی قیمت بہت زیادہ بڑھانی ہے. میں پھر وہی بولوں گا، جھوٹ کے پیر کوئی نہیں ہوتے، بھول جاتا ہے انسان کے تھوڑی دیر پہلے جھوٹ کیا بولا تھا. ہمارا تو فیصلہ جون 30 تک تھا، اور مفتاح اسماعیل کا کلپ میں ان کو بار بار یاد دلاتا ہوں جس میں انہوں نے انگلیاں ہلا کر کہا تھا کہ 137 روپے سے 1 روپے نہیں بڑھنے دیں گے اور PDM مخالفت کرے گی. مفتاح ہم دیکھ رہے ہیں، آپ جس وقت فیصلہ کر کے آئیں گے نا IMF کا ایگریمنٹ کر کے، اس کے بعد آپ کا وہ کلپ بھی دیکھیں گے اور آپ کے فیصلے بھی دیکھیں گے. اگر بچ گئے اس وقت تک حکومت میں، اگر بچ گئے اس وقت تک حکومت میں، چلیں وہ سن لیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے پھنسایا. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے پھنسایا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس وقت تک حکومت میں، اگر بچ گئے اس وقت تک حکومت میں، چلیں وہ سن لیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے پھنسایا ہے.
ہر جگہ پہ بارودی سرنگ ڈال کے گئے. جو آج مجھے IMF جانا پڑ رہا ہے دوحہ، اسلام آباد میں نہیں ہو رہی بات، وہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہی ہے. جس قسم کا یہ وعدہ کر کے گئے، عہد کر کے گئے IMF سے، وہ جان بوجھ کے کیا ہے تاکہ میں آج پھنس جاؤں. اور پھر اس سے بات کہتے ہیں کہ ہم نے مدد مانگی ہے. بھائی تم سے کوئی مدد کی امید نہیں ہے ہم کو. ایک ہفتہ تو سچ بول کے بتا دو شوکت ترین کہ کوئی پیسے تم چھوڑ کے نہیں گئے تھے. جہاں تم نے کہا تھا کہ 25 ارب روپے کا تم ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہو، وہاں 1300 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے ہو. جی اسد عمر صاحب، آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کی طرح یہ بھی غصے میں. مجھے وہی وہ ان کو غصہ دیکھ کے مجھے کوئی کینڈی لینڈ کی کوئی 2-3 لالی پاپ دے ان کو، بہت ہی زیادہ بلڈ پریشر لگتا ہے ان کا بڑھ گیا ہے. سر جو الزامات ابھی تک آپ کے ذریعے میرے تک پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر سیاسی پارٹی کو، ہر حکومت کو، ہر حکمران کو اس قسم کے الزامات دے. انہوں نے 2 الزام لگائے ہیں. ایک الزام لگایا کہ معیشت ضرورت سے زیادہ تیزی سے گرو کر رہی تھی، یعنی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا، روزگار کا اضافہ ہو رہا تھا. ایک الزام انہوں نے یہ لگایا ہے. دوسرا یہ الزام انہوں نے لگایا کہ عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈال رہے تھے اور پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھا رہے تھے. ہمیں دونوں الزامات قبول ہیں. یہ الزامات دونوں ہمیں قبول ہیں. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور 25 تاریخ کو PTI کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، اس پہ ہی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک لالی پاپ بیچی گئی کہ جی تجربہ کار ٹیم آئے گی تو معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے. سابق وزیر اعظم عمران خان نے کل اس حوالے سے کیا کہا، آئیے دیکھیں. بتایا گیا تھا بڑے تجربہ کار یہ لوگ ہیں، اب پتہ چلا ہے کہ صرف تجربہ صرف کرپشن میں اور کرپشن کے کیسز ختم کرنے میں اور انتقام لینے میں اپنے مخالفین سے. ان کا تجربہ اکانومی میں جو اب نظر آ گیا ہے، جس طرح روپیہ گر رہا ہے، جس طرح سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے، جس طرح کی مہنگائی ہو رہی ہے، جس طرح کا ابھی مہنگائی آنی ہے، جس طرح روپیہ گرا ہے، اس کا سارا اب اثر پڑے گا تیل پہ، ڈیزل، پیٹرول پہ، بجلی پہ، جو باہر سے چیزیں منگواتے ہیں، گھی کے اوپر، کھانے دالیں، یہ ساری چیزوں کے اوپر اب مہنگائی کا پورا اثر آئے گا. آج ان کے پاس نہ کوئی پلان ہے، نہ ان کے پاس آج کوئی روڈ میپ ہے. فیصلے یہ کر نہیں سکتے، فیصلے کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت بڑھانے کے لیے وہ فیصلہ کریں، یعنی کہ جو پاکستان کی فوج ہے اس کے اوپر سارا بوجھ پڑے، اپنے اوپر ڈالنا نہیں چاہتے. یہ اسد عمر صاحب ایک ایکسپیرینس ٹیم تھی، اور وہ ایکسپیرینس ٹیم جب آج حکومت میں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہے پروٹیسٹ کریں، لانگ مارچ کریں، الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے، یہ حکومت مدت پوری کرے گی. سر یہ لگتا ہے تو یہ جب آپ نے جملہ بولا تو مجھے تو ایسا لگا کہ قوم کو بہت بڑی دھمکی دی گئی ہے، کیونکہ 2 مہینے جب سے یہ عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے، جس طریقے کا معاشی بدحالی ہمارے سامنے جیسے آئی ہے، جس طریقے سے مہنگائی کے اندر اضافہ ہوا ہے، جس طریقے سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر گرے ہیں، جس طریقے سے روپیہ ڈالر کے خلاف گرتا چلا جا رہا ہے، تو 2 مہینے میں یہ ہو گیا تو اگلے 14 مہینے میں پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن یہ بھی لکھ لیں آپ مجھ سے کہ اگر یہ بچ گئے، جس کا کوئی مجھے چانس کم ہی لگتا ہے، یہ جو ہے جس تعداد میں عوام نکلنے والی ہے، جو ایک واضح فیصلہ کر چکی ہے پاکستان کی عوام کہ وہ بیرونی فیصلے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، غلامی منظور کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن اگر یہ بچ بھی گئے نا تو انہوں نے خود آ کے کہنا ہے کہ خدا کے واسطہ حکومت ختم کر دو. حالت آپ نے دیکھ لی، آپ نے آواز میں جیسے میں نے کہا تھا ان کی سن لی. تو یہ جو ہے ایک ضد کے طور پر سٹیٹمنٹ دینا اپنی انا کے لیے تو بہت اچھا ہے، لیکن پاکستان کی تباہی تو ہے ہی ہے، اس میں ان کی سیاست غرق ہوتی جا رہی ہے. اگر کوئی تجزیہ کار اس وقت پاکستان میں مجھے یہ کہہ دے کہ آج سے 2 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے مسلم لیگ نون کی جو ساکھ تھی وہ وہیں پہ کھڑی ہے، بہتری تو چھوڑ دیں، صرف وہیں پہ کھڑی ہے، تو میں مان جاؤں ایک آدمی بھی پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو کہے کہ ان کی اپنی ساکھ مجروح ہو گئی ہے. تو قوم کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں. اسد عمر صاحب، کل وزیر اعظم نے ایک اور بات کی، بلکہ آپ کو سنا بھی دیتے ہیں کہ سازش میرے خلاف نہیں، سازش پاکستان کے خلاف کی گئی. کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. یہ سازش جو ہوئی تھی یہ میرے خلاف نہیں ہوئی، یہ پاکستان کے خلاف ہوئی ہے. گورنمنٹ کو تب ہٹایا گیا جب پاکستان کی تاریخ میں بڑی کم دفعہ 6% ہمارا جو GDP گروتھ، ملک کی آمدنی ہے، اس کے اندر جو اضافہ تھا وہ 6% تھا، جو کہ ہماری تاریخ میں بہت کم ہوا ہے. یعنی ملک آگے بڑھ رہا تھا، انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی، کسانوں کے لیے سب سے بہترین ٹائم تھا، ریکارڈ فصلیں ہوئی. تو 60% پاکستان بھی خوشحال تھا، انڈسٹری بھی گرو کر رہی تھی. سارے بر صغیر میں پاکستان میں سب سے زیادہ روزگار
انحصار تھا 75% IT کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی. بینکرپٹ تھا ملک جب ہمیں ملا 2018 میں. سب سے زیادہ پاکستان کا بیرونی خسارہ تھا, $20 ارب کا تھا. ملک بینکرپٹ, پیسے ہمارے پاس تھے نہیں, اپنے باہر کی جو لائبلٹیز تھی ان کو دینے کے لیے ڈیفالٹ کے قریب تھے. ہم نے اپنے لوگوں کو بھی کورونا سے بچایا, اپنی معیشت کو بچایا, اور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ ہوئی, اور چوتھے سال میں جو اب سامنے آ رہی ہے 6%, تقریباً 6% گروتھ ریٹ. اس وقت اس حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا. اور اسد عمر صاحب, کیا یہ سازش بھی ہوئی پاکستان کے خلاف کہ جن لوگوں پہ کرپشن کیسز تھے, جن پہ فرد جرم عائد ہونی تھی, آپ کیا مثال دے سکتے ہیں کہ کوئی ایسا ملک ہو جس میں وزیر اعظم اور کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ عدالت میں جائے, فرد جرم عائد ہونی ہے, اور جج صاحب کوئی ان کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا سیکیورٹی پروٹوکول ان کو عدالت میں نہ جانے دے, اس میں تاخیر کروائے؟ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا یہ ظلم تھا کہ جس دن شہباز شریف وزیر اعظم کا الیکشن اس جعلی تبدیلی کے بعد لے رہے تھے, وہ دن تھا جس دن ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی. یہ کسی ملک میں یہ جمہوریت ہوتی ہے؟ یہ جمہوری ملک کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کے ملازموں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلیں جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہو, اور آپ بجائے کہ ان کا جواب دینے کے آپ کو بٹھا دیا جائے وزارت عظمیٰ کی کرسی کے اوپر. اس کے بعد پہلے ایک صاحب جو ہے ان کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا جائے وہ بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہو, وہ انتقال کر جائے, دوسرا انویسٹیگیٹر جو ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, پھر خود پروسیکیوشن ایجنسی جا کے عدالت کے اندر کہہ دے کہ جی ہم تو اس کو کیس کو آگے لے جانا ہی نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کیس کو لپیٹ دیا جائے. وہ تو سپریم کورٹ نے سو موٹا ایکشن لیا, بڑا بروقت ایکشن لیا, لیکن یہ کتنا گھنونا مذاق ہے پاکستان سے. اس پوری اگر آپ دیکھیں گے یہ پچھلے 2 مہینے کے اندر جو پاکستان کے اندر کیا گیا ہے, اس کو اتنے مختلف پہلو سے یہ ایک گھنونا جرم ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمران خان, یہ ان کے خلاف کیا ہوا؟ عمران خان تو سیاستدان ہے, وزارت آتی ہے چلی جاتی ہے, وزارت عظمیٰ آتی ہے چلی جاتی ہے, سیاستدان ہے بنیادی طور پر. ان کی تو مقبولیت 2 گنا کر دی. پاکستان کی تاریخ میں اتنا کوئی سیاستدان مقبول نہیں تھا جتنا عمران خان ہو گئے اس کے بعد. تو نقصان عمران خان کو تو نہیں ہوا, نقصان سارا برداشت کریے پاکستان کی 22 کروڑ عوام, یہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. رائٹ. اسد عمر صاحب, ہندوستان نے روس سے سستا تیل کم قیمت پہ لیا, بلکہ سنا دیتے ہیں سابق وزیر اعظم نے اس حوالے سے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. ہندوستان کل انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ اپنے ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں کم کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے روس سے سستا تیل خریدا ہے. ہم وہی کوشش ہم نے نیگوشیٹ کر لیا تھا, 30% کم ہم نے ان سے تیل خریدنا تھا. تو جو ہماری قوم کو فائدہ ہونا تھا, جو ہندوستان کی قوم کو آج فائدہ ہے, یہ حکومت کی جرت نہیں ہے کہ ان سے تیل سستا لے یا گندم. اب 30 لاکھ ٹن ہم نے گندم خرید لی اور ان سے ہمیں سستی گندم ملی تھی. اب نہ ان کی وہ مجال ہوگی, کیونکہ یہ فرق ہے ایک آزاد فارن پالیسی جو میں کوشش کر رہا تھا اپنے ملک کی بہتری کے لیے, اور یہ دوسری طرف یہ جو پتلے لے کے آئے. جی اسد عمر صاحب, اگر ہم اپنی تاریخ پہ نظر ڈالیں لیاقت علی خان سے لے کے عمران خان تک, جس نے بھی آزاد فارن پالیسی چلانے کی کوشش کی, اس میں یہیں پہ بیٹھے ہوئے پپٹس نے بیرونی قوتوں کے ساتھ مل کے حکومتیں برخاست کی. کیا یہ کہنا درست ہوگا, اور اس کے ایویڈنسز آپ کے پاس موجود ہیں اس ریجیم چینج آپریشن کے؟ دیکھیں, یہ مجھ سے پہلے سوال کیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ جی یہ دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی ایسی دھمکیاں آتی تھی. بالکل آتی تھی, پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے, اور یہی میں نے کہا تھا لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے, ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. کس طریقے سے جنرل مشرف کے اوپر فون کالیں آ کے دباؤ ڈال کر باہر سے سیاستدانوں کو واپس پاکستان بھیجا گیا, یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں, یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. کیا یہ ایسا ہونا چاہیے؟ کیا 22 کروڑ کی قوم, ایک ایٹمی طاقت, دنیا کی بڑی عسکری طاقتوں میں سے ایک, اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ باہر سے دھمکی آئے اور پاکستان کے اندر فیصلے بدل جائے؟ فرق صرف یہ ہو گیا, بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور آج پاکستانی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے سارے یکجا ہیں. ہم سب پاکستانی اپنے گھر کی حفاظت کیسے کریں گے, اس پہ ناظرین بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کی جو ہریالی ہے ہمارے شہیدوں کے خون کی لالی کی وجہ سے, اور ہم پاکستانی اپنے شہیدوں کے خون کا سودا کسی کو نہیں کرنے دیں گے. پاکستان کی خوددار قوم پاکستان کی خودداری کی حفاظت کرتی ہے, اور آپ میں سے جتنے لوگ بھی
ان جلسوں میں نکلے، جلوسوں میں نکلے، جس کو عمران خان کہتے ہیں کہ ایک امپورٹڈ ریجیم چینج ہے. یہ گانا پاکستان کے ہر اس شہری کو آج ڈیڈیکیٹ میں کرتا ہوں، ہر وہ پاکستانی جو پاکستان کا محافظ ہے. یہ ہمارا گھر. کو خطرہ ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو سارے یہ جو لوکل یہ جو ملے ہوئے سارے، ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان چپ کر کے بیٹھنے نہیں لگا. تو اس لیے میں یہ آج سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، میری جان کو بھی خطرہ ہے. کیریکٹر اسیس آج تک عمران خان کسی کے سامنے جھکا ہے. جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. میں جب تک زندہ ہوں میں اس ناانصافی اور ظلم کا مقابلہ کرتا رہوں گا. کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ امپورٹنٹ حکومت میری جان بھی جاتی ہے تو عمران خان کے لیے میں قربان کروں گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv.
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।